یوم ولادت بھی ہے، اور امام الائمہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم بھی ہے، اور شب برات بھی ہے۔ اگلے جمعہ المبارک تو شاید پہلے آوے سی، خصوصاً ایک بہت پرانی روایت ہوتی ہے کہ روح رلاؤچا، یعنی سارے سال دے اندر جڑے مرن والے شعبان دی پہلی جمعرات نو لوگ کٹھے تھی ویندن تاکہ روح ملے پے ہیں۔ اب بابے سی وقار بات ہے کہ حدیث بات کا مفہوم ہے کہ جیلے مسلمان بندہ اس دنیا تو چلے گئے نا، قبر وچ پہنچ گئے تو اندے سارے اپنے جڑے ان کی ملاقات کرے۔ اور ایک بھائی حدیث بات کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مرد والا نے روحاں میں ملدیاں جی ایک درخت تے پرندے بیٹھے ہوندے تے ایک بے دے آمو سامنے ہوندے، ایک بے کو پہچان دیں تے قریب قریب بیٹھے ہوندے۔ آپ نے فرمایا اس طرح بات ہے تمہارے سارے روح ملاوٹ دے محتاج نہیں، اور روح جڑے نیک روح ہیں انہاں دی پرواز تے طاقت قوم ہے، لیکن ایک اصطلاح ہے بے روح ملاؤں چاہ، ایک اصطلاح ہے کہ کوئی ختم کرو تھی سارے سبا۔ اب اب اسی کا کہا ہے واجب تے ضروری کوئی نہیں، نہیں تھوڑے گنا کمہ نرمہ دی روح ملنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر روایت ہے کہ پہلی عید آدھے، یعنی پچھلے شعبان تک جس گھر کے اندر فوت کی تھئیے، فوت ہونے والے کچھ کھاون پیون دیا کچھ استعمال دیا چیزاں چاہ کے وہ گھر پہنچ ہوئے سے تے سارا کو ایک دفعہ روا پٹا کے بے صبرہ کر کے تے پاک سے نظر عید دیتی آنے سارے گھر کو تو ضروائی آنے اور تمہاری عید ہے۔ آپ آبے سی بکار کہ اس طرح دوبارہ گھر کے اندر ماتم دی کیفیت پیدا کرنے میں ہر سے بات درست نہیں، تعاون کرنا اچھی بات ہے۔ کوئی عید آگئی جائے گھر جو کوئی سربراہ کماون والا چلا گیا ہوں گھر کے اندر ضرورت دیا استعمال دیا چیزاں تو اجر و ثواب ہے، لیکن واجب سمجھنا کہ فلانے گھر والے سب کو وقت نواں پرچاون نہیں ہے، تجزیت واسطے نہیں ہے، سامان نہیں پہنچا، لہذا کل اثر نہ دے سوں یہ سارے خیر کا ہمدرد نہیں۔ یہ کچھ سماڑیاں دے بھی ہیں نا رواج تے وقت گھر کے اندر وجہ وجہ جڑے مجبور تھی میں نے انہوں نے آپ کا ہاتھ کرتے نہیں پہنچ سکتے، یہ روح ملاؤں والے اصطلاح درست کوئی نہیں۔ شب برات حدیث پاک میں نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اجاز مقدس ایک بہت بڑے قبیلے کا نام چاہ کے فرمایا انہاں دیا بکریاں نالو بھی انہاں دے بکریاں دے جسم تے جڑے وال ہیں انہاں والاں دی تعداد نال بھی اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جہنم کو آزاد فرمایا۔ لیکن آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے اون رات بھی رب دی رحمت کو محروم رہنے۔ پہلا فرمایا جڑا رب دے نال شرک ٹھہراندا جڑا مشرک، اور بھی آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ دے نال تعلقات ختم کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا اس رات کے اندر بھی محروم رہندے، شرابی محروم رہندے، والدین کا نافرمان اس رات کے اندر محروم رہندے۔ اب اسی وقت اس رات کے اندر عبادت کرو، فرائض کی پابندی کے بعد نفل عبادت رب کو سجدہ کرنا ہے۔ تو کچھ مسلمان طبقات ایسے بھی ہیں کہ جڑے آجن کہ عبادت کرنا ہی رات بدعت ہے، یہ گال ہے کہ عبادت کرنی ہے رب دی تے ان اوقات کے اندر منع نہیں سجدہ کرنا، ان اوقات کے اندر جتنا دل چاہے تو نوافل پڑھ رب دا ذکر اذکار کرو، رب دی عبادت کرنا ناز اللہ کر بدعت ہے تو پھر عبادت کیڑی چیز کا نام۔ اب آپ اسی وقت اس رات کی جو آن ہے جو شان ہے وہ دے مطابق انسان کو نیکی کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور فرائض تو بعد جڑا ہے واجبات تو بعد انسان کو نوافل رات کو پڑھنے چاہیے۔ والدین دے نال رنجے سے تو والدین دے قدم پکڑے بیٹا بن کے والدین کو راضی کرے۔ اب آپ اسی وقت جب تک والدین ناراض رب فرمائے اتنے تک میں اپنی عبادت ہی قبول نہیں۔ والدین کی بہت بڑی شان ہے، والدین کی ناراضگی اور رنجش انسان کی عبادت کے اندر لطف ختم کر دیتی ہے۔ رشتہ داروں کے نال اگر قطع تعلقیے جڑے جھٹے تے انہاں چیزاں نوں مٹاون دی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا سل من کا داغا کہ جنے تو آپ کو چھوڑ دیتے تساں کو اپنے نال ملا کے واف من ظالما کہ جنہوں نے تھوڑے تے ظلم کیتا ہے ظلم دا بدلہ ظلم نہ لے تو ساں کو معاف کر دو۔ واہ سے ملا من اسام الے کا
اگر تمہارے نال کوئی زیادتی کر کے تو تساں زیادتی نہ کرو بلکہ تساں دے نال خیر کرو. واخر دعوانا